أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. صدق اللہ العظیم. قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، دل بھر گیا منگتوں کا لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری، دل بھر گیا منگتوں کا لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کوئی لوٹایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش پر ایمان ملا، ان کے صدقے قرآن ملا، ان کے صدقے ایمان ملا، ان کے صدقے قرآن ملا، ان کے صدقے رحمان ملا، ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش پر ان کا تو شعار کریمی ہے، مائل بکرم ہی رہتے ہیں، ان کا تو شعار
کریمی ہے، مائل بکرم ہی رہتے ہیں، جب یاد کیا ہے صلی اللہ، وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش پر، وہ رحمت کیسی رحمت ہے۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفوا احد۔ ولم يكن له كفوا أحد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ آج پروگرام نمبر 84 الحمدللہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ مطالعہ کریں گے سورہ آل عمران آیات 19 تا 22 کا۔ قاری سلمان صاحب نے ان آیات کی تلاوت کے ذریعے پروگرام کا باقاعدہ آغاز الحمدللہ فرما دیا ہے، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے نوجوان ساتھی بھی موجود ہیں، قرآن اکیڈمی کراچی سے تشریف لاتے ہیں۔ آئیے انہیں بھی خوش آمدید کہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ جی ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب اور تشویق اور یاد دہانی کے لیے ایک مبارک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آئیے قرآن سیکھیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم ایک فیصلہ کن کلام ہے اور کوئی مذاق فضول بات نہیں ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، بہت اہم جملہ ہے، اور جملہ کس کا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ یہ قرآن ایک فیصلہ کن کلام، ایک ڈیسائسو ورڈ ہے، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا زندگی موت کا معاملہ ہے۔ ہماری نجات قرآن کے ساتھ وابستہ ہے، اگر قرآن کو ترک کر دیں گے تو نجات نہیں ملے گی۔ اور فرمایا یہ مذاق بات نہیں، جسے تم بھول جاؤ یا ایسی اڑا دو ہنسی مذاق میں، اگنور کر دو، جس کو ویلیو نہ دو، نہ، اس کو ویلیو دینی ہے۔ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مزید اپنے کلام سے ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ آل عمران آیات 19 سے 22 کا۔ آئیے ان آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، اور اختلاف نہیں کیا انہوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس صحیح علم آ چکا تھا، آپس کی ضد اور حسد کی وجہ سے۔ اور جو انکار کرتا ہے اللہ کی آیات کا، تو بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کرے تو فرما دیجئے میں تو اپنا رخ کر چکا خاص اللہ کی طرف، اور وہ بھی جو میری پیروی کر رہے ہیں، اور فرما دیجئے ان سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، اور ان سے بھی جو ان پڑھ ہیں،
کہ کیا تم بھی اپنا رخ کرتے ہو خاص اللہ کی طرف؟ پس اگر وہ اپنا رخ کر لے خاص اللہ کی طرف تو وہ ہدایت پر آ گئے، اور اگر وہ رخ پھیر لیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا اور قتل کرتے ہیں انبیاء کو ناحق، اور قتل کرتے ہیں ان کو جو لوگوں میں سے حکم دیتے ہیں عدل کا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیجئے انہیں دردناک عذاب کی۔ یہ ہیں وہ لوگ کہ برباد ہو گئے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں، اور نہیں ہے کوئی ان کے لیے مددگار۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ آج کی زیر مطالعہ آیات سورہ آل عمران آیات 19 سے 22 کا۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے ربط آیات کو سمجھتے ہیں۔ ربط آیات میں پہلی بات لکھی ہے، گزشتہ آیات میں توحید اور اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا بیان تھا۔ اللہ عدل کا قائم فرمانے والا، یہ تذکرہ آیا تھا۔ آپ ساتھی پچھلے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ موجود تھے۔ اب دین اسلام کا ذکر ہے جس کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہی عدل میسر آ سکتا ہے۔ کیوں؟ دین اللہ نے دیا، العادل ہے، عدل فرمانے والا، اس کے دیے ہوئے دین کی تعلیمات پر عمل ہوگا تو ہمیں بھی عدل میسر آ سکے گا، جو آج انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، ربط آیات کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف، اور جن موضوعات پر گفتگو رہے گی آئیے ان کا مختصر جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ تعارف کے ذیل میں لکھا ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین، نظام حیات صرف اسلام ہے۔ کوڈ آف لائف، سسٹم آف لائف اللہ کے ہاں وہ صرف اسلام ہے۔ دوسری بات، ضد اور حسد کی وجہ سے اہل کتاب کا انکار حق۔ یہ کیا ضد اور حسد تھا، اس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ آخری بات لکھی ہے تعارف میں، اہل کتاب کے مجرمانہ کردار اور برے انجام کا بیان، ان کے کرتوتوں کا ذکر ہے اور ان پر آنے والے عذاب یا ڈراووں کا ذکر ہے جو اللہ نے ڈراوے ان کو عطا کیے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہے تعارف، یعنی جن موضوعات پر گفتگو رہے گی ان کا مختصر بیان آیا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آیات کا تجزیہ کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیات 19 سے 22 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے آیت 19، دین صرف اسلام ہے، تشریح انشاءاللہ بھی پیش کی جائے گی۔ آیت نمبر 20، اہل کتاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی دعوت، کہ یہ آخری رسول، ان پر ایمان لاؤ گے تو مسلمان قرار پاؤ گے ورنہ نہیں۔ آیات 21 اور 22، اہل کتاب کے جرائم اور برے انجام کا ذکر، یہ تفصیل سے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ ہم نے سماعت کیا، اور اس کے بعد ربط آیات، تعارف اور آیات کے تجزیے کو ہم نے سمجھا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک ایک آیت کی تشریح کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران آیت نمبر 19، رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19 سے آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، اور اختلاف نہیں کیا انہوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس صحیح علم آ چکا تھا آپس کی ضد اور حسد کی وجہ سے۔ اور جو انکار کرتا ہے اللہ کی آیات کا تو بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 19 کا ترجمہ۔ اب آئیے اس آیت کی تشریح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات تشریح میں لکھی ہے، دین، نظام حیات اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے، اس کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں بھی اس پر بات کی تھی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 208، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام دین ہے، یعنی بریکٹ میں ہم نے لکھا ہے نظام حیات، انگلش میں کہیں گے کوڈ آف لائف یا سسٹم آف لائف۔ اسلام صرف چند ریچولز کا مجموعہ نہیں، چند رسومات یا چند اعمال کا مجموعہ نہیں، چند ظاہر کے اعمال اور رسومات کا مجموعہ نہیں۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، ایک مکمل کوڈ آف لائف ہے، سسٹم آف لائف ہے، اور پورے کے پورے اسلام پر عمل کا مطالبہ ہے۔ یہ بات ہم نے سمجھی تھی سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 کی روشنی میں بھی۔ تو پہلی بات لکھی ہے، دین، نظام حیات اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ ہاں، ازم، یہ سسٹم بہت سارے ہیں دنیا میں، لیکن اللہ کے ہاں جو سسٹم ایکسیپٹیبل ہے وہ فقط اسلام ہے۔ اسلام کے بارے میں ایک اور بات آگے لکھا ہے، اسلام زندگی کے انفرادی اور اجتماعی تمام گوشوں کے لیے رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ آج دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں،
ریلیجنس جنہیں کہا جاتا ہے، کرسچینٹی ہے، جوڈائزم ہے، بدھزم ہے اینڈ سو آن، یہ سب ریلیجنز ہیں. اسلام از ناٹ جسٹ اے ریلیجن، اسلام از اے دین. اسلام از ناٹ جسٹ اے ریلیجن، اسلام از اے دین. اسلام از اے کوڈ آف لائف. بقیہ جو ریلیجنس ہیں وہ کنفائنڈ ہے، دے آر کنفائنڈ ٹو دی انڈیویجول لائف. وہ انڈیویجول لائف تک، انفرادی زندگی تک محدود ہوتے ہیں، جبکہ اسلام کیا ہے؟ ایک مکمل نظام حیات. اسلام زندگی کے انفراد اور اجتماعی تمام گوشوں کے لیے رہنمائی عطا فرماتا ہے. اگلی اہم بات، کیونکہ خطاب اہل کتاب سے بھی ہو رہا ہے نا، اور عیسائیوں کا وفد آیا تھا، ڈیلیگیشن آیا تھا، ان سے بھی کلام جاری ہے. اس تناظر میں ذہن میں رکھیے گا. ناظرین کرام، سورت طویل ہے، مین پوائنٹ کو ذہن میں رکھنا ہے. اہل کتاب سے بھی ڈائلاگ چل رہا ہے، اہل کتاب میں سے نصارہ سے بات ہو رہی ہے، اس پرسپیکٹو میں، اس پس منظر میں بھی باتیں آ رہی ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا. اب دیکھیں اگلا نقطہ تشریح کا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہی قابل اتباع ہے. یعنی نصارہ کو کیا کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ضد میں آ کر حق کو رد نہ کرو. آخری رسول اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، ان پر ایمان لاؤ اور ان کی لائی ہوئی شریعت کی اتباع کرو گے تبھی کامیابی ملے گی. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہی قابل اتباع ہے. آخری بات، سورہ ال عمران آیت نمبر 19 کی تشریح میں ہم نے لکھی ہے، اہل کتاب ذاتی مفادات، ضد اور حسد کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ بات البقرہ میں بھی تھی، مگر البقرہ میں بنی اسرائیل میں سے یہود کے حوالے سے گفتگو زیادہ تھی، اور آل عمران میں بنی اسرائیل میں سے نصارہ کے حوالے سے گفتگو زیادہ ہے. ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے سورہ آل عمران کا آغاز کیا تھا تو ہم نے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کے مضامین کا تقابل، کمپیریزن بھی کیا تھا، موازنہ بھی پیش کیا تھا. دوبارہ دہرا لیجئے، بنی اسرائیل میں سے یہود بھی ہیں اور بنی اسرائیل میں سے نصارہ بھی. بنی اسرائیل میں سے یہود کا ذکر تھا زیادہ کہاں؟ البقرہ میں، اور بنی اسرائیل میں سے زیادہ ذکر ہے نصارہ کا کہاں؟ سورہ آل عمران میں. البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ حسد کی وجہ سے انہوں نے قبول نہ کیا تھا. کیا حسد ہو گیا تھا؟ کہ نبوت جو بنی اسرائیل میں چلی آ رہی تھی اب کہاں چلی گئی؟ بنی اسماعیل میں. یہ حسد آ گیا تھا نا. ضد کیا آ گئی تھی؟ ان کو کیوں نبی بنا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے کسی کو کیوں نہیں بنایا؟ ہم نہیں مانتے. یاد آ رہی بات؟ وہی ضد کا معاملہ، وہی حسد کا معاملہ جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے. اہل کتاب ذاتی مفادات، ضد اور حسد کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں. ایک اور بات جو گزشتہ پروگرام سے ہم نے پیش کی تھی، یہ نصارہ جو نجران کے علاقے سے آئے تھے، عیسائی جو آئے تھے، ان کو دولت ملتی تھی روم کی حکومت کے ذریعے. اب یہ سوچ رہے تھے اگر ہم نے عیسائیت کو چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا تو ہمارے پیسے بند ہو جائیں گے، تو مفادات آڑے آ رہے ہیں نا. یہ سارا تناظر ذہن میں رکھیے، تب یہ بات ہم نے لکھی. اہل کتاب ذاتی مفادات جن میں مالی مفادات بھی شامل، ضد اور حسد کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں. ناظرین کرام، بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. سورہ آل عمران آیت نمبر 20 ہے. آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں. ارشاد ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو فرما دیجئے کہ میں تو اپنا رخ کر چکا خاص اللہ کی طرف، اور وہ بھی جو میری پیروی کر رہے ہیں، اور فرما دیجئے ان سے جنہیں کتاب دی گئی ہے اور ان سے بھی جو ان پڑھ ہیں کہ کیا تم بھی اپنا رخ کرتے ہو خاص اللہ کی طرف؟ بس اگر وہ اپنا رخ کر لیں خاص اللہ کی طرف تو وہ ہدایت پر آ گئے، اور اگر وہ رخ پھیر لیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 20 کا. اب آئیے اس آیت کی تشریح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تشریح میں پہلی بات لکھی ہے، اہل کتاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ کی اتباع کی تلقین. بار بار ذکر آ رہا ہے، ان سے ڈائلاگ چل رہا ہے نا، مکالمہ چل رہا ہے کہ اب ایمان لاؤ گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تبھی مسلمان ہوگے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. یہ دعوت دی جا رہی ہے اہل کتاب میں سے نصارہ کو اس مقام پر. تو لکھا ہے کہ اہل کتاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ کی اتباع کی تلقین. اگلی بات دیکھیے تشریح میں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے پر ہی ہدایت ملے گی۔ الفاظ آئے نا کہ فقد اہتدوا، اگر اسلام لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اچھا ایک بات نوٹ کر لیں ناظرین کرام، آپ بھی نوٹ کیجئے گا، اللہ کے نزدیک دین فقط کیا ہے؟ اسلام۔ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسول بنیادی دعوت اسلام ہی کی لائے۔ دین سب کا ایک تھا، شریعت میں فرق رہا، احکامات کی تفصیل میں فرق رہا، مگر دین شروع سے اسلام ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء رسول نے اسلام ہی کی دعوت پیش کی۔ اب کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا وہ مسلمان ہوگا۔ ہر دور میں جو رسول اس وقت موجود تھے ان کو ماننے والا مسلمان تھا۔ اب آخری رسول آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہیں کہا جا رہا ہے ان کے اوپر ایمان لاؤ گے، ان کی اتباع کرو گے، ان کی دعوت قبول کرو گے تبھی ہدایت ملے گی۔ چنانچہ لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے پر ہی ہدایت ملے گی۔ آخری نقطہ بہت قیمتی ہے کیونکہ ذکر آیا کہ اگر یہ منہ پھیر لیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے۔ ناظرین یہ بہت قیمتی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا گیا فذکر انما انت مذکر، اے نبی تذکیر فرمائیے، یاد دہانی فرمائیے، آپ تذکیر فرمانے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، ان پر آپ نگہبان یا ذمہ دار نہیں کہ زبردستی سے قبول کرایا جائے۔ سورۃ الغاشیہ میں بات آتی ہے، آخری پارے میں سورۃ الغاشیہ کے آخر میں بات ہے، پہنچا دیجئے، منوانا آپ کا کام نہیں۔ یہاں بھی فرمایا کہ اگر یہ رخ پھیر لے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے۔ اس کے ذیل میں ہم نے لکھا ہے داعی دین کا کام بات پہنچانا ہے، حساب لینا اللہ تعالیٰ کے ذمے۔ کوئی قبول نہ کرے تو وہ کل اللہ کے ہاں جواب دے، اور آیت کے آخر میں ہے کہ اللہ خوب دیکھنے والا اپنے بندوں کو، اللہ بصیر بالعباد، اللہ دیکھ لے گا۔ ہم بھی جان لیں ناظرین کرام، آپ اور میں بھی سمجھ لیں، ہم اگر یہ پروگرام پیش کر رہے ہوں یا کہیں دین کی دعوت کسی کو دے رہے ہوں تو یہ طے ہے پہنچانا ہمارا کام ہے، منوانا ہمارا کام نہیں۔ دل میں ڈالنے والی ذات اللہ کی، اور اگر کوئی قبول نہ کرے تو اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ ناظرین کرام الحمدللہ آیت نمبر 20 سورہ آل عمران کا مطالعہ مکمل ہوا۔ مزید آیات کا مطالعہ انشاءاللہ ضرور کریں گے، مگر آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ آل عمران آیات 19 تا 22 کا۔ اب ہمارا مطالعہ آگے بڑھتا ہے، اور اب آئیے مطالعہ کریں سورہ آل عمران آیت نمبر 21 کا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 21 ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، اور قتل کرتے ہیں انبیاء کو ناحق، اور قتل کرتے ہیں ان کو جو لوگوں میں سے حکم دیتے ہیں عدل کا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیجئے انہیں دردناک عذاب کی۔ اللہ اکبر۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 21 دردناک عذاب کا ذکر بھی آیا، بات کریں گے انشاءاللہ۔ چلتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف۔ سب سے پہلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے اہل کتاب خصوصاً یہود کے بھیانک کردار کا تذکرہ۔ اب ناظرین کرام غور کیجئے، یہ تاریخ ہے ان لوگوں کی، یعنی کبھی کبھی یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ ایسا بھی ہوا، مگر قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہے کہ انبیاء کو قتل کیا انہوں نے۔ اللہ اکبر۔ زکریا علیہ السلام قتل یعنی شہید ہوئے، یحییٰ علیہ السلام قتل یعنی شہید ہوئے، یرمیہ نبی تھے، قتل یعنی شہید کیے گئے، اور بعض اوقات تو ایک ایک دن میں کئی کئی انبیاء کو قتل کیا ہے بنی اسرائیل کے لوگوں نے، یہود نے۔ اللہ اکبر۔ یہ تاریخ ہے ان لوگوں کی، دنیا کی محبت میں ڈوب کر حق کا ساتھ چھوڑا، پیغمبروں کو قتل تک کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ قرآن بتا رہا ہے۔ تو لکھا ہے کہ اہل کتاب خصوصاً یہود کے بھیانک کردار کا تذکرہ۔ سمجھ نہیں آتی بعض اوقات یہ بات، مگر کیا کہیں، جب بندہ محبت دنیا میں اندھا ہو جائے، محبت دنیا میں اندھا ہو جائے تو یہاں تک پہنچتا ہے۔ آج ہم اپنے معاشروں میں قتل تو دیکھتے ہی ہیں نا، اپنے گھر والوں کو لوگ قتل کر دیا کرتے ہیں دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، یا اپنی عزت نفس کے اوپر کوئی حرف آ گیا۔ یہ لوگ بھی کچھ اسی طرح سے اور بڑے ہوئے کہ انبیاء کو قتل کر دیا کرتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ پھر آگے لکھا ہے اللہ کی آیات کا انکار انبیاء
اور صالحین کو ناحق قتل کرتے رہے. آیات کو رد کیا، انبیاء کو قتل کیا، اور صالحین میں سے وہ قرآن کہہ رہا ہے یأمرون بالقسط، جو عدل کا حکم دیتے تھے انہیں بھی وہ قتل کرتے تھے معاذ اللہ. کیوں؟ جو عدل کا حکم دینے والے اہل حق ہوں گے، ان کے علماء حق ہوں گے، وہ ان کے گناہوں پر ان پر نکیر کرتے ہوں گے نا، تم یہ گناہ کے کام کر رہے ہو، تم یہ حرام کھا رہے ہو، تم ناجائز کام کر رہے ہو. تو ظاہری بات ہے جب ان کو گناہوں سے روکا جاتا ہوگا تو ان کو غصہ آتا ہوگا. تو یہ صالحین کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے جو عدل کا حکم دیتے تھے، ان کو گناہوں سے روکتے تھے معاذ اللہ. یہ ان کی تاریخ ہے. مگر ناظرین کرام بھول نہ جائیے گا، ہم نے ایک حدیث دہرائی تھی نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی کی روایت میں، لازماً میری امت پر وہ حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے. جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل مشابہ ہوتا ہے. انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، ہماری امت میں نبوت کا معاملہ تو ختم ہو گیا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں. علماء حق کو شہید کیا جانا، ماضی میں اسلاف میں بڑے بڑے علماء کو، علماء حق کو شہید کیا جانا، یہ تاریخ کا بھی سیاہ باب تو ہمارے معاشرے کی نگاہوں کے سامنے رہنا چاہیے. حدیث تو بتا رہی ہمیں ان حرکتوں سے بچنا ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اس آیت کے آخر میں آیا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے نبی ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے. خوشخبری کا لفظ ہے، بشارت خوشخبری. یہ کیا؟ یہ طنز کے طور پر ہے. خوشخبری کا لفظ بطور طنز استعمال کیا گیا ہے. ان کے جرائم پر اللہ نے کہا کوئی خوشخبری ہے بھی تو عذاب علیم کی ہے، دردناک عذاب کی ہے. کوئی اور بات ان کے لیے قطعا نہیں جو ان کو نیوز کے طور پر سنائی جائے. تو کوئی نیوز اگر ان کے لیے ہے تو کیا ہے؟ تمہارے لیے دردناک عذاب ہوگا ان جرائم کی وجہ سے جو قرآن نے بیان فرمائے. ناظرین کرام آج کے مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت کا مطالعہ کر رہے ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 22 ارشاد ہوا اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین. سورہ آل عمران آیت نمبر 22 سے آئیے اس کا ترجمہ دہراتے ہیں اور سمجھتے ہیں. مزید ارشاد ہوا یہ ہیں وہ لوگ کہ برباد ہو گئے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں، اور نہیں ہے کوئی ان کے لیے مددگار. سورہ آل عمران آیت نمبر 22 کا ترجمہ ہے. آئیے اس کی تشریح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی بات لکھی ہے اہل کتاب کے بڑے بڑے جرائم کی وجہ سے ان کی نیکیاں ضائع کر دی گئی. ہاں پچھلے پیغمبروں پر ایمان لائے تھے، کچھ نیک اعمال کیے بھی ہوں گے، مگر بڑے جرائم کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. ناظرین کرام نوٹ کیجئے بعض گناہ ایسے ہوتے جن کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. مثال کوئی شرک پر آ گیا تو ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر اتر آئے، ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. مال حرام کوئی کھائے تو عبادت اور دعا قبول نہ ہوگی. حقوق العباد کی کوتاہی کرے، ڈنڈیاں مارے تو قیامت کے دن بڑی بڑی عبادات ضائع ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ان کے بارے میں ذکر ہے اہل کتاب کے بڑے بڑے جرائم کی وجہ سے ان کی نیکیاں ضائع کر دی گئیں. اور مزید ذکر ہے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے، ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. یہ جرائم کیوں ہوئے؟ ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، پیغمبروں کی باتوں کو جھٹلاتے رہے یا ان کا ساتھ نہ دیا، یہ وجہ. اور دور نبوی میں کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم حسد کی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا. اور ماضی کی بات کریں تو دنیا کی محبت میں غرق ہو کر پیغمبروں کا مشن چھوڑا، پیغمبروں کا ساتھ چھوڑا، بڑے بڑے جرائم میں مبتلا ہوئے. تو فرمایا کہ دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے لیے عذاب ہوگا اور ان کو کوئی بچانے والا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. ناظرین کرام الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات 19 تا 22 سورہ آل عمران کا مطالعہ تو مکمل ہوا، لیکن چلتے ہیں ہمارے نوجوان ساتھیوں کی طرف اور معلوم کرتے ہیں کہ وہ آج ہم سے کیا سوالات کرنا چاہتے ہیں. الحمدللہ ان سوالات سے ہم سب کی لرننگ ہوتی ہے، ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کچھ اور پہلو بھی مطالعے کے اعتبار سے الحمدللہ کھلتے ہیں. آئیے چلتے ہیں سوالات کی طرف. پہلا سوال جی فاروق ہے آپ کے پاس. جناب یہ ضد، حسد اور ان کے جو ہے یہ جذبات کا جو ہے نا بار بار ذکر آ رہا ہے، جو غلط جذبات ان کے جو ہے نا ابھر رہے ہیں، تو ایسا کیا اس کے پیچھے معاملات تھے کہ اتنے حد سے کنفیوژن ہے کہ جب ان کے پاس علم ہے، کتاب ہے اور انبیاء کی ان کے پاس جو ہے تعلیمات آ رہی ہے پھر بھی، تو ایسا کیا پس منظر ہے کہ وہ اس حد تک بڑھنے کے بڑھ رہے ہوں؟ ماشاءاللہ بڑا قیمتی سوال ہے. انبیاء کی تعلیم بھی موجود، علم آنے کے بعد گڑبڑ کی نا، اور ضد میں آ گئے، حسد میں آ گئے. آخر ایسا کیا معاملہ تھا ان کے اندر؟ میں قرآن سے ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 23، 25واں پارہ، سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 23. ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، خود پڑھ لیجئے قرآن.
تفسیر کا مطالعہ بھی کریں. اللہ آپ کے ہم سب کے مطالعے میں اور ذوق و شوق میں مزید اضافہ عطا فرمائے. قرآن کہتے ہیں کہ ایک شخص کا ذکر ہوا اور اللہ کہتے ہیں اس کو علم بھی عطا ہوا, اس کو علم بھی عطا ہوا, مگر علم کے باوجود اللہ نے گمراہ کیا. چنانچہ قرآن فرماتا ہے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ قَلْبِهِ, اللہ نے اس کے علم کے باوجود اسے گمراہ کیا اور اس کے دل پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی. یہ ایک مثال ہے سورہ جاثیہ آیت نمبر 23 میں 25واں پارہ, اور ایک مثال ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 175 میں. سورۃ الاعراف آیت نمبر 175 میں 9واں پارہ ہے. وہاں قرآن کہتے ہیں شخص کا ذکر کیا کہ ہم نے اس کو اپنی آیات کا علم عطا کیا, پیغمبر کی تعلیم پہنچی ہوگی, فَانْسَلَخَ مِنْهَا, وہ اس سے نکل بھاگا اور دنیا کی محبت میں ڈوبا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, شیطان اس کے پیچھے لگا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, اور وہ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا. علم تھا مگر دنیا کی محبت میں ڈوبا تو اللہ کی آیات کو چھوڑ بیٹھا اور شیطان اس کے پیچھے لگا اور یہ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا. سورہ اعراف آیت 175. ناظرین نوٹ کیجئے گا, اگلی آیت میں فرمایا کہ اس کی مثال کتے کی طرح ہے. اللہ اکبر. کتے کا معاملہ کیا ہے؟ اس پر بوجھ لاد دو یا ہٹا لو, ہانپتا رہتا ہے, اور ہانپنے کے ساتھ اس کی زبان لٹکتی اور رال ٹپکتی رہتی. ہی کیا ہے؟ حرص, ہوس کی علامت ہے کتا. تو اس شخص کی مثال فرمایا کتے کی طرح ہے جس کی ہوس ہر وقت تمہیں دکھائی دے گی. تو وہ لوگ کہ جو دنیا کی محبت میں ڈوبے, دنیا کو مقصود بنا لیں, باوجود اس کے کہ علم ان کے پاس ہو, وہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو گمراہی سے بچائے. علم کے ساتھ اخلاص بھی ہونا ضروری, علم کے ساتھ عمل کرنا بھی ضروری, اور عمل کی حفاظت بھی ضروری. اور یہ سب کب ہوگا؟ جب کل کی یعنی آخرت کی فکر ہوگی تو اخلاص بھی ہوگا, فکر ہوگی کل کی تو علم پر عمل بھی ہوگا, فکر ہوگی کل کی تو عمل کے بعد اس کی حفاظت بھی کریں گے. ان کا یہود کا معاملہ یہ ہوا کہ دنیا کی محبت میں غرق ہو گئے. قرآن میں ہم پڑھ چکے, سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا, ان میں سے ہر ایک چاہتا کہ ایک ہزار برس کی عمر اس کو مل جائے, اتنی دنیا کی یہ حدیث ہیں. یہ دنیا کی محبت اتنی شدید ہے. اور اس پر ایک حدیث سنا کر بات سوال کے حوالے سے مکمل کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بخاری کی روایت میں, لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِيَ الْمَالُ, ہر امت کا کوئی فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. دنیا کی محبت کی ایک بہت بڑی علامت ہے مال کی محبت. جو اس میں ڈوبے گا علم کے باوجود گمراہ ہو جائے گا, اس سطح پر جائے گا کہ انبیاء کو اس نے قتل کر ڈالا, ان لوگوں نے قتل کر ڈالا, جانتے بوجھتے حسد کی وجہ سے رد کرے گا حق کو. اللہ تعالیٰ ایسی ضد, ایسے حسد, ایسی گمراہی اور ایسی دنیاوی محبت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں. جی اگلا سوال ہمارے پاس کیا ہے؟ جہاں بیان ہوا تھا کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے. خوشخبری کا لفظ عذاب کے لیے, اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے کیا مراد ہے آپ نے نوٹ کر لیا, خوشخبری کا لفظ. ٹھیک ہے ناظرین کرام, بڑا اہم سوال ہے. بعض اوقات جب پہلی مرتبہ ہم قرآن کا ترجمہ پڑھتے تو عجیب لگتا ہے نا کہ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, انہیں بشارت دیجئے دردناک عذاب کی. بھئی دردناک عذاب کا تو ڈراوا ہوتا ہے نا, وارننگ ہوتی ہے, دھمکی ہوتی. یہ خوشخبری کیوں ہے؟ تو میں نے ذکر کیا تھا یہ طنز کے طور پر ہے. تمہاری حرکتیں, یعنی اللہ سے گویا خطاب کو, تمہاری حرکتیں, تم نے ہمارے پیغمبروں کو قتل کیا, ہماری کتابوں کو بس سے پوچھ ڈالا, ہمارے پیغمبروں کی مخالفت تم نے کی, حسد کے تم شکار ہوئے, دنیا کی محبت میں تم ڈوبے ہو, دنیا کی محبت میں ڈوبے ہو تم نے اگر یہ حرکتیں کی ہیں تو لو تمہارے لیے اگر کچھ ہے بھی تو دردناک عذاب ہے. کوئی خوشخبری سننا چاہتے ہو تو یہی سنو. یعنی یہ غصے کا اظہار ہے, طنز کا انداز, غصے کا اظہار ہے اللہ کی طرف سے ایسے باغیوں نافرمانوں کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو دردناک عذاب سے بچائے اور ان گناہوں سے, ان حرکتوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. حق ہمارے سامنے بھی آ رہا ہے نا ناظرین, آپ کے میرے سامنے بھی آ رہا ہے. اب ہم نے قبول کرنا ہے, جھکنا ہے, ضد نہیں کرنی کہ میں نے نہیں ماننا, ضد نہیں کرنی کہ میں نے سود نہیں چھوڑنا, ضد نہیں کرنی کہ میں نے پردہ نہیں کرنا, ضد نہیں کرنی کہ میں نماز کیسے پڑھ سکتا ہوں, میرے پاس ٹائم نہیں. استغفر اللہ, ضد نہیں کرنی بلکہ ماننا ہے. سمعنا واطعنا, سنا اور ہم نے اطاعت کی. سورۃ البقرہ کے آخر میں ہم پڑھ چکے ہیں. ناظرین آگے چلتے ہیں. آج سوالات کے جوابات کو زیادہ طویل بھی ہو رہے ہیں الحمدللہ, مگر امید ہے کہ ہم سب کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہوگا. جی عارف صاحب کا کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ کہ آج کے درس میں امیین کا ذکر آیا ہے, تو یہ امیین سے کیا مراد ہے؟ ماشاءاللہ آپ نے بھی نوٹ کر کے رکھا عربی میں, ترجمہ تو ان پڑھ کیا تھا نا. ناظرین کرام امیین کے لفظ کے بارے میں سوال ہے کہ امیین کا لفظ یہاں پر آیا, البقرہ میں بھی کچھ اشارہ ہوا تھا. اہل کتاب اوتوا الکتاب والامیین, اہل کتاب کے ساتھ جب امیین کا لفظ آتا ہے تو یہ عربس کے لیے آتا ہے, عربوں کے لیے آتا ہے. کیا مطلب؟ اہل کتاب میں یہود و نصارہ شامل ہے نا, بنی اسرائیل.
ان کے یہاں تو صدیوں سے پیغمبر آتے رہے، کتابیں آتی رہیں، توریت، زبور، انجیل، ہزاروں انبیاء آتے رہے، ہم پڑھ چکے ہیں البقرہ میں. لیکن عربس جو تھے، سعودی عرب آج کل جیسے سعودی عرب ہے، حجاز کا پورا علاقہ، عرب میں جو مکہ، مدینہ، طائف، اطراف کے علاقے، حجاز کا علاقہ کہلاتا. سعودی عرب تو میری زبان پر نام آ گیا، حجاز کا علاقہ. اس پورے علاقے میں صدیوں سے کوئی پیغمبر نہیں آئے. اسماعیل علیہ السلام آخری پیغمبر تھے اس طرف، اور اسماعیل علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 2500 سالوں کا فرق ہے، فاصلہ ہے. یہ ہم پڑھ چکے سورۃ البقرہ میں. تو صدیوں سے کیونکہ کوئی پیغمبر ان کے نہیں آئے، اس لیے اہل کتاب کے پاس جو الہامی کتابوں کا علم تھا اس کے مقابلے میں یہ ان پڑھ تھے. کیا تھے؟ ان پڑھ، امیین اس معنی میں کہا جاتا ہے. ناظرین کرام، یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے کہ عربوں کو لکھنا پڑھنا بالکل نہیں آتا تھا. یہ بات درست نہیں ہے. عربس کو لکھنا بھی آتا تھا، عربوں کو لکھنا بھی آتا تھا، وہاں پڑھنے والے بھی موجود تھے. سیرت کی کتابیں بہت ساری ایسی دلیلیں موجود ہیں، تفصیل کا موقع نہیں. لیکن جب قرآن امیین کا لفظ استعمال کرتا ہے اہل کتاب کے مقابلے میں، تو وہ عرب مراد ہوتے ہیں جن عربوں کے ہاں 2500 برس سے کوئی کتاب اور کوئی پیغمبر نہیں آئے، تو الہامی تعلیم کا علم نہیں تھا. اس معنی میں ان کو امیین یا ان پڑھ کہا جاتا ہے. بات واضح حارث؟ الحمدللہ. ناظرین کرام، پروگرام کے آخری لمحات ہیں اور آخری سیگمنٹس مختصراً آپ کی خدمت میں. سب سے پہلے قرآنی معلومات کا سیگمنٹ. آج بھی ایک دلچسپ نکتہ ہے. دھاتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں نا، ایک دھات ایسی جس پر قرآن میں ایک سورت بھی موجود ہے. آئیے سمجھتے ہیں وہ کیا ہے. لکھا ہے قرآنی معلومات میں، حدید کا مطلب ہے لوہا. حدید کا مطلب لوہا ہے، اور اس نام سے ایک سورت پارہ 27 میں موجود ہے. تو حدید کے معنی کیا ہے؟ لوہا. اور اس لفظ سے مناسبت رکھتی ہوئی بلکہ اسی نام پر ایک سورت 27 پارے میں موجود بھی ہے. ناظرین کرام، بات آگے بڑھاتے ہیں اور حاصل مطالعہ کی طرف. جن باتوں پر ہم نے ڈسکشن کیا، جن باتوں کو ہم نے سمجھا، ان کا مختصر جائزہ حاصل مطالعہ میں. پہلی بات لکھی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. کوڈ آف لائف، سسٹم آف لائف، نظام حیات، اللہ کے ہاں فقط اسلام ہی قابل قبول ہے. دوسری بات حاصل مطالعہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانے بغیر اہل کتاب کا ایمان کا دعویٰ قابل قبول نہیں. اب تو آخری رسول پر ایمان لاؤ گے تو مسلمان بنو گے، ورنہ نہیں. چاہے وہ اللہ کو مانتے ہوں، مانتے، دعویٰ ہے ان کا. چاہے وہ آخرت کو مانتے ہو، بگڑا ہوا ہے لیکن دعویٰ تو ہے نا. لیکن کیوں کافر ہیں اہل کتاب آج؟ اس سے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے. یہ بات ناظرین کرام آپ کو یاد ہوگی، البقرہ آیت نمبر 8 میں آ چکی. البقرہ آیت نمبر 8 میں کچھ لوگ کہتے ہیں ایمان لائے اللہ پر آخرت پر، قرآن کہتے ہیں ایمان والے نہیں. ارے دعویٰ کر رہے اللہ اور آخرت کو ماننے کا، قرآن کہہ رہے رسول اللہ کو کیوں نہیں مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہیں مانے بغیر ان کا ایمان کا دعویٰ قابل قبول نہیں. آخری بات، اب صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہی قابل اتباع ہے. دین تو سارے پیغمبروں کا ایک رہا، شریعتیں جدا جدا رہی نا، احکامات میں تفصیل رہی. روزے کے بیان میں ہم نے سمجھی تھی نا چند باتیں البقرہ کے 23ویں رکوع میں. تو اب صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہی قابل اتباع ہے. اللہ ہمیں اس شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، جائزہ کریٹیکل پوائنٹ ہوتا ہے ہمارا اس پروگرام کا. ہم سب اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں، کرنی چاہیے. آئیے جائزہ لیں. پہلا سوال جائزے میں، کیا ہم اسلامی تعلیمات کو انفرادی اور اجتماعی دونوں سطح پر نافذ کر رہے ہیں؟ میرے اس وجود پر کس کا اختیار ہے؟ میرا. میں کر رہا ہوں کہ نہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے. میرے گھر پر میرا اختیار چلتا ہے، میں کر رہا ہوں کہ نہیں؟ میری فیکٹری، میرے آفس میں میرا اختیار ہے، میں نافذ کر رہا ہوں کہ نہیں؟ اللہ کو جواب دینا ہے کل. دوسرا سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم ضد کی وجہ سے اسلامی تعلیمات سے دور تو نہیں؟ کچھ لوگوں کی ضد ہوتی مولویوں کی باتیں ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن پڑھو بھائی، نبی کی حدیث پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. چھوڑے ایک لمحے کو، خود پڑھے نا. نہیں آتا پڑھنا تو پھر جنہوں نے ترجمہ کیا ان کا ترجمہ پڑھے، تشریح پڑھے اور سیکھیں ہم دین کو. یہ کیا بڑی مشکل آگے اللہ نے احکامات دی ہیں. اس ضد میں تو نہیں پڑھے، مشکل لگے گا تو ہم چھوڑ دیں گے، تو کل اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کہیں ہم ضد کی وجہ سے اسلامی تعلیمات سے دور تو نہیں کہ ہم نے سیکھنے نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ فلاں ایسا فلاں ویسا. ہم کیسے ہیں؟ ہم نے اپنی قبر میں جواب دینا ہے. ہم اللہ کو کل کیا جواب دیں گے؟ دین سیکھا کہ نہیں، عمل کیا کہ نہیں، ہم کیا جواب دیں گے؟ تیسرا اور آخری سوال، کریٹیکل سوال، کیا ہم اہل کتاب کی تاریخ سے عبرت حاصل کرتے ہیں؟ قرآن قصوں کی کتاب، اٹس ناٹ اے اسٹوری ٹیلنگ بک، اٹس اے بک آف گائیڈنس. یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں، ہدایت کی کتاب ہے. تو یہ جو واقعات قرآن بیان کرتا ہے، ہم عبرت لیتے ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے ضد کی وجہ سے رد کیا نا، اسی لیے دوسرا سوال کیا تھا؟ ضد کے حوالے سے. ہم تو رد نہیں کر رہے. تو
اس طور پر ان کے واقعات کو ہم نے عبرت کے طور پر لینا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے. اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے. آخری 2 باتیں پروگرام کے حوالے سے. گزشتہ سوال کا جواب. پچھلے پروگرام میں ہم نے سوال رکھا تھا انسان کے ہاتھ اور پیر اس کے خلاف روز قیامت گواہی دیں گے. یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی؟ اللہ اکبر. سوچئے دنیا میں لوگ چھپ جاتے ہیں, بچ جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, بھگا دیے جاتے ہیں. اللہ کی عدالت میں تو ہمارا اپنا جسم بولے گا. اللہ اکبر. سورہ یاسین آیت نمبر 65 اس کا درست جواب ہے. ہنٹ آپ کو دی تھی 23 سے پارے کی سورہ یاسین آیت نمبر 65. اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج ان کے منہ پر ہم پہرے لگا دیں گے, منہ بند کر دیں گے, مہر لگا دیں گے, اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر کلام کریں گے, گواہی دیں گے اس کے خلاف جو وہ اعمال کرتے تھے. کیا اللہ کی عدالت میں بچ سکیں گے؟ سوچئے گا. آج کا سوال بھی نوٹ کیجئے, اسی گزشتہ سوال کے تسلسل میں آج کا سوال یہ بھی ہلا دیتا ہے مقام قرآن کا. نوٹ کیجئے گا. انسان کی آنکھ, کان اور کھال اس کے خلاف روز قیامت گواہی دیں گے. انسان کی آنکھ, کان اور کھال اس کے خلاف روز قیامت گواہی دیں گے. یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ آج ہنٹ تھوڑی آسان کر دیتے ہیں. حامیم السجدہ, سورہ حامیم السجدہ میں تلاش کر لیجئے گا. سورہ حامیم السجدہ میں اس کا جواب تلاش کیجئے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جواب پیش کریں گے. اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. یہ بہت ہلا دیتے ہیں مقامات, بات کریں گے کل مزید انشاءاللہ. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے. آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ناظرین کرام, اپنی دعاؤں میں ہمیں کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو جو کیمروں کے پیچھے ہے اور ہماری انتظامیہ کو یاد رکھیے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی کتاب سے ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زبان پر آیا نہیں. بن مانگے دیا اور اتنا دیا, دامن میں ہمارے سمایا نہیں. بن مانگے دیا اور اتنا دیا, دامن میں ہمارے سمایا نہیں. دل بھر گیا منگتوں کا, لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری. دل بھر گیا منگتوں کا, لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری. جو آیا اسے بھر بھر کے دیا, محروم کوئی لوٹایا نہیں. قربان میں ان کی بخشش پر ایمان ملا, ان کے صدقے قرآن ملا, ان کے صدقے ایمان ملا, ان کے صدقے قرآن ملا, ان کے صدقے رحمان ملا, ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. قربان میں ان کی بخشش پر ان کا تو شعار کریمی ہے, مائل بکرم ہی رہتے ہیں.
ان کا تو شعار کریمی ہے، مائل بکرم ہی رہتے ہیں، جب یاد کیا ہے صلی اللہ، وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش پر، وہ رحمت کیسی رحمت ہے، مفہوم سمجھ لو رحمت کا، وہ رحمت کیسی رحمت ہے، مفہوم سمجھ لو رحمت کا، اس کو بھی گلے سے لگایا ہے، جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش پر، خورشید قیامت کی تابش، مانا کہ قیامت ہی ہوگی، خورشید قیامت کی تابش، مانا کہ قیامت ہی ہوگی، ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں، کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں، ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں، کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں، قربان میں ان کی بخشش پر، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش پر، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، دل بھر گیا منگتوں کا، لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری، دل بھر گیا منگتوں کا، لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کوئی لوٹایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش پر، ایمان ملا ان کے